جب دو ہاتھی لڑتے ہیں تو پامال ہمیشہ نیچے موجود گھاس ہی ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں اس وقت جو بارود سلگ رہا ہے، بظاہر وہ امریکہ اور ایران کی براہ راست جنگ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گولیاں تو واشنگٹن اور تہران سے چلتی ہیں، لیکن اس کا نشانہ بننے والے، ان کا کولیٹرل ڈیمیج بننے والے اور اپنی معیشتیں برباد کروانے والے صرف اور صرف مسلمان ممالک اور ان کے عام شہری ہوتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، خود امریکی سیاستدان اور عوام ششدر ہیں کہ مذاکرات ہوتے ہوتے ایسا کیا ہوا کہ دونوں ملک اس حد تک چلے گئے، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ بات اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ MOU تک سے دونوں ممالک انکاری ہیں۔ معاملہ اب بیانات سے آگے نکل کر کھلی جنگی دھمکیوں تک پہنچ چکا ہے۔ واشنگٹن کی ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ اب ایران کے بجلی گھروں، اہم ترین پلوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا اصرار ہے کہ جب تک ایران جھکے گا نہیں، یہ دباؤ برقرار رہے گا۔ جواب میں ایران کی جوابی کارروائیاں امریکی فوجی اڈوں کو تو نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا شکار مڈل ایسٹ کے دیگر مسلم پڑوسی بن رہے ہیں۔ طاقت کے اس کھیل میں خطے کا پورا جغرافیہ ایک ایسے بارود کے ڈھیر پر آ کھڑا ہوا ہے جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بھیانک صورتحال کو بھانپتے ہوئے پاکستان، ترکی اور مصر جیسے ممالک نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سفارتی کوششوں کا اندیا دیا ہے۔ پاکستان نے ماضی میں ثالثی کا وہ مشکل ترین کردار ادا کرنے کی کوشش کی جس کا مقصد دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا تھا، اور اس میں پاکستان کامیاب بھی ہو گیا۔ قطر اور ترکی نے اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کی کہ اس کشیدگی کو کسی طرح ٹھنڈا کیا جا سکے، مگر قطری جہاز پر ایرانی حملے کے بعد وہ بھی دل برداشتہ ہو کر ثالثی کے کردار سے منہ موڑ چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس کشیدگی نے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو آگ لگا دی ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر سپلائی چین پر پڑتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنیادی اشیاء خوردنوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے، چاہے وہ کراچی کا کوئی دہاڑی دار مزدور ہو، قاہرہ کا کوئی شہری ہو، یا خود نیو یارک اور لندن کا کوئی عام محنت کش۔ اس جنگ کا بل بلا واسطہ ان کی جیبوں سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ وہ معاشی جنگ ہے جس کا کوئی متبادل فی الوقت دنیا کے پاس نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کا یہ سلگتا ہوا سوال اب صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ ایک عالمی معاشی اور بقا کا بحران بن چکا ہے۔ اگر طاقت کے اس توازن کو عقل اور مذاکرات سے نہ سنبھالا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں جب پھیلتی ہیں تو وہ سرحدوں کی محتاج نہیں رہتی۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا ہے، اور اب فیصلہ ان عالمی رہنماؤں کو کرنا ہے کہ کیا وہ دنیا کو ایک طویل تاریکی میں دھکیلنا چاہتے ہیں یا پھر ہوش کے ناخن لے کر امن کا راستہ چنیں گے۔